ایوان بالا میں سینیٹر اون عباس کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق قرارداد پیش کرنے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں احتجاج اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایوان میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا، حکومت بانی پی ٹی آئی کا معاملہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھے، بانی پی ٹی آئی سے ہر ایک کو ملاقات کرنے دیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے، کیا قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا سب مذاق اڑاتے رہے، بیگم کلثوم نواز اپنی بیماری ثابت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، کیا بانی کو آنکھ سے محروم ہو کر اپنی بیماری ثابت کرنا پڑے گی؟ حکومت کے پاس بانی کو اسپتال یا گھر شفٹ کرنے اور پے رول کا راستہ موجود ہے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی صوبوں کے پولیس کے جوان اور آفیسرز اور باہر کے ملکوں کے آفیسرز ہمارے پاس آ کے ٹرین ہوں گے۔ جو فیسلٹیز ہم اویلیبل کر رہے ہیں، جو کورسز ہم انٹرنیشنلی کولیبوریٹ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلد نظر آئے گا۔ سب سے زیادہ ضروری اس ٹائم اس فورس کا ہونا ہمارے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ اس ٹائم جو ایک دہشت گردی کی لہر اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد اس فورس کا ہونا اسلام آباد میں اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اور مجھے بہت امید ہے ان جوانوں سے کہ یہ دل سے لگ کر ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر کمی نہیں رہنے دیں گے۔ میں آئی جی اسلام آباد کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح لیڈ کر کے اس فورس کو کھڑا کیا ہے اور جس طرح اسلام آباد پولیس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اسلام آباد کی پولیس کی ہسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے دنوں میں ٹریفک پولیس میں ریفارمز دیکھیں گے، آپ اگلے دنوں میں جو ڈرائیونگ سکول اور ڈرائیونگ لائسنسز ہیں اس میں ریفارمز دیکھیں گے، آپ خدمت مرکز میں ریفارمز دیکھیں گے، آپ تھانوں میں ریفارمز دیکھیں گے، آپ جوانوں کی ٹریننگ میں ریفارمز دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری بھرتی اس ٹائم پہ پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہوئی ہے وہ مکمل کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ فورس کو واپس اسی لیول پہ لایا جائے گا جہاں اس کا یہ حق ہے۔ تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان نیک خواہشات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو ہم جلد مکمل کریں گے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہم امن و امان میں اسلام آباد میں کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اسلام آباد پولیس جس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں اس میں امن و امان ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے، اور اس پہ بھی مجھے امید ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد پولیس کو جدید ٹیکنالوجی اور وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس بانی کی صحت کے معاملے پر کوئی غفلت نہیں کی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کریں، عدالتی حکم پر عمل کریں گے۔ بانی کی آنکھ کے مسئلے پر سپریم کورٹ میں حقائق سامنے آئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ بانی کے علاج سے متعلق دستاویز موجود ہیں۔ بانی کی صحت پر بیانیہ بنانے والے سیاست کر رہے ہیں، جس ڈاکٹر سے کہیں گے اس سے بانی کا دوبارہ چیک اپ ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حکومت 16 فروری کا انتظار نہ کرے، انہیں فوری الشفا اسپتال منتقل کرے، ذاتی معالج تک بھی رسائی دی جائے۔ برسٹر گوہر کی گفتگو، کہا بانی کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، انہیں یہی ڈاکٹر کی سہولت دی جائے۔ اپوزیشن کا دھرنا شروع ہو چکا، پارلیمنٹ لاجز سیل اور راستے بند کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہو آپ کا ورشن، ایک کنوکٹڈ بندے کا بھی رائٹ ہے رولز کے مطابق کہ اس کی ہیلتھ پہ اس کے فیملی کو آپ بتاؤ گے، اس کے معالج کو بتاؤ گے، آپ اس کا علاج کراؤ گے۔ خان صاحب کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی سمت میں چلے۔ اچھا زہر صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار خان صاحب نے دیا ہے
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایکسیس الاؤ کراؤ، خان صاحب کی الشفا میں لے جا کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کراؤ، ذاتی معالج ان کے پاس چلے جائیں۔ آپ خان صاحب کو فوراً اٹھا کر کے دیکھو نا الشفا میں پہنچانے کی کیا کون سی چیز کی دیر ہے، آپ اس کون سی چیز چھپا رہے ہیں۔ دھرنا ہمارا شروع ہوا، آج سارے راستے بندے، پارلیمنٹیرین کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، پارلیمنٹ لاجز کو آپ نے سیل کر لی۔ خدا دا خوف کرے جی، یہ جو سارے راستے بند کیے ہیں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ بانی نے آنکھ میں تکلیف کی شکایت 16 جنوری کو کی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی کے علاج سے متعلق بیانات حقائق کے برعکس ہیں۔ بانی کی بہن نے میڈیا سے گفتگو میں بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ چیف جسٹس خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ کہیں گے بانی کی آنکھ کا معائنہ کرائیں گے۔ جنوری کو جب عمران خان صاحب نے شکایت کی، اس سے پہلے 2 دن پہلے ان کی جیل میں جو آنکھ کے ڈاکٹر تھے انہوں نے معائنہ کیا، اور 16 جنوری کو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ انہیں آنکھ کے چیک اپ کے لیے پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ بھی کہا جائے عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے گا۔ اگر انہوں نے الشفا آئی ٹرسٹ کی بات کی وہاں دکھایا جائے گا، اگر کوئی اور انہیں ڈاکٹر سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں انہیں دکھایا جائے گا۔ کسی طرح کی غفلت اس میں نہیں برتی جائے گی۔ یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر سیاست کرنا، اس کے اوپر تبصرے کرنا، حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادتی ہوگی۔ ایک پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اور اسے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح حل کریں گے جس طرح میڈیکل ایشوز کو پرائیورٹی پہ حل کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر بھی دھرنے میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا حکومت نے خود راستے بند کر کے ہمارے دھرنے کو کامیاب بنا دیا، جتنے ارکان پہنچیں گے انہی کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ جائیں گے، جب تک بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے اطمینان نہیں ہوتا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ یہ بتائیے گا دھرنے کا ٹائم تو گزر رہا ہے، دھرنا نہیں ابھی تک دیا گیا، کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی ہمارے لوگ پہنچ رہے ہیں، سارے روڈ بلاک ہیں، ہم پیدل ہو کے ادھر پہنچے ہیں، تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ تو جاری ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے ویسے بھی یہ پورا بلاکٹ کیا ہے، دھرنا انہوں نے خود دیا ہے، حکومت نے خود دھرنا دیا ہوا ہے، بجائے کہ ہم مطلب روڈ بلاک کریں انہوں نے خود روڈ بلاک کیا۔ ہم جو بھی دھرنا دیں گے نا، 2 لوگ 10 لوگ ہوں گے، ہم یہاں پہنچیں گے وہ ہمارا ہوگا، اور ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو تشویش ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کو ڈاکٹر سے ایکسیس دیا جائے، اور وہ ڈاکٹر جو کہ اس کی فیملی چاہتی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کی جو علاج ہے اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ اچھا آخری بات یہ بتائیے گا کہ کوئی اس کے علاوہ آپشن ہے کہ دھرنا نہ دیں، کس بات پہ آپ ختم کر سکتے ہیں؟ صرف عمران خان کے علاج کے حوالے سے تسلی ہو تب۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بیماری کا سن کر دکھ ہوا۔ اڈیالہ جیل میں اگر کسی کی بینائی چلی گئی تو ذمہ دار جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت ہوگی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انسداد دہشت گردی عدالت میں عبوری ضمانت پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ملنے چاہیے۔